امریکہ جواب کا انتظار کرے، اسے جارحیت کا جواب ضرور ملے گا۔ صدر مسعود پزشکیان کی فرانسیسی اور مصری صدور سے گفتگو، کہا ایران نے جنگ شروع کی، نہ چاہتے ہیں جنگ جاری رہے، اپنے دفاع میں جو کچھ ہوگا وہ کریں گے۔ سپریم لیڈر پر کوئی بھی حملہ صورتحال کو انتہائی سنگین کر دے گا۔ ایران جوابی کارروائی سے باز رہے، حملہ کیا تو اب تک کی بدترین غلطی ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی دھمکی، کہا ایران کے ساتھ سفارت کاری کی پیشکش اب بھی موجود ہے، ایران میں حکومت کی تبدیلی امریکہ کا مقصد نہیں۔ ایران کو ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملوں کی خبر پہلے سے ہی مل گئی تھی۔ یہ اطلاع امریکہ نے دی یا کسی اور ملک نے؟ ایران اپنے اثاثوں کو بروقت منتقل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی تصدیق امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز سے بھی ہوتی ہے۔ اخبار کے مطابق صدر ٹرمپ نے آپریشن کو کامیاب قرار دیا۔ اسرائیلی ملٹری کہتی ہے نقصان ہوا لیکن پلانٹ تباہ نہیں ہوا۔ امریکی حملوں کے بعد ایران میں شدید احتجاج، وسطی تہران میں ریلی، بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ صدر مسعود پزشکیان کی بھی احتجاج میں شرکت۔ اور اسرائیل کے ناقابل شکست ہونے کا تصور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، لکھا 50 سال سے پابندیوں کا شکار ایران ناقابل شکست بنا ہوا ہے، ٹکڑے ہوتی ملٹری قوت کو بچانے کے لیے انہیں امریکہ چاہیے۔ امریکہ نے مذاکرات کے دوران حملہ کر کے دھوکہ دیا، اب نتائج کی ذمہ داری امریکہ پر ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا آج ماسکو جانے کا اعلان، روسی صدر پیوٹن سے کل ملاقات ہے، امریکی حملے سے متعلق مشاورت کی جائے گی۔ کہا روس ایران کا دوست رہا ہے، ایران کا جوہری سرگرمیاں جاری رکھنے کا عزم۔ ایرانی ایٹمی توانائی ادارے نے کہا فوردو کے داخلی اور خارجی راستے پر صرف 2 سرنگوں کو نقصان پہنچا۔ IAEA کے بورڈ آف گورنرز کا ہنگامی اجلاس کل طلب۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا بھگتے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کا بڑا فیصلہ، آبنائے ہارمز کی بندش کی منظوری دے دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آبنائے ہارمز کی بندش کا حتمی فیصلہ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کرے گی۔ آبنائے ہارمز کی ممکنہ بندش سے عالمی معاشی بحران، خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ، نیو یارک میں سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب، ایران کی جانب سے بلائے گئے اجلاس کی پاکستان کی حمایت۔ پاکستان کا ایران سے اظہار یکجہتی، وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، اسرائیل کی بلاشتعال جارحیت کی شدید مذمت، امریکی حملوں پر تحفظات، انسانی جانوں کے ضیاع پر تعزیت، کہا اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران کو دفاع کا حق حاصل ہے، دفتر خارجہ نے حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ برطانیہ کا مزید فوجی ساز و سامان مشرق وسطی منتقل کرنے کا اعلان، وزیر اعظم کیئر سٹارمر کہتے ہیں فیصلہ اپنے مفادات، لوگوں اور اتحادیوں کے تحفظ کے لیے کیا، زیادہ توجہ ایران اسرائیل جنگ روکنے اور بات چیت پر مرکوز ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے جنگ میں شمولیت سے متعلق جواب دینے سے گریز کیا۔ ایران پر حملہ، دنیا کی بڑی طاقتوں کی شدید مذمت، روس نے حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دے دیا۔ وزارت خارجہ نے کہا کشیدگی میں اضافہ خطرناک ہے، علاقائی اور عالمی سلامتی کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ چین کی بھی حملے کی مذمت، فوری مذاکرات کا مطالبہ، وزیر خارجہ کا کہنا تھا حملوں سے مشرق وسطی میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ فرانس، جرمنی، امارات، سعودی عرب، مصر، لیبنان کا مذاکرات پر زور، ترکی، کیوبا، چلی، میکسیکو، وینزویلا کی امریکی حملوں کی سخت مذمت، حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی قرار۔ اینٹونیو گوتریس کہتے ہیں امریکی حملے تناؤ میں خطرناک اضافہ ہے، آگے بڑھنے کا واحد راستہ سفارتکاری ہے۔ ایران کا اسرائیل پر بھرپور حملہ، پہلی بار خیبر شکل میزائل داغ دیے، تل ابیب اور حیفا میں 14 اہداف پر حملوں سے ہر طرف تباہی، بن گوریون ایئرپورٹ بھی تباہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج کی سافٹ ویئر کمپنیاں، پاور پلانٹ، آئل ریفائنری، ایئر بیس، اسرائیلی سائبر کمانڈ سمیت دیگر مقامات کو شدید نقصان۔
پاسداران انقلاب کا کہنا ہے مزید خطرناک میزائل استعمال ہونا باقی ہے۔ Call for the urgent attention of the international community by a peaceful resolution must not be aimed at legitimizing the status quo. Illegal and lopsided solutions cannot be unilaterally imposed. Only those solutions could bring the lasting peace which are in conformity with the international law and UN Charter. بھارتی غیر ذمہ دارانہ اقدامات سے خطے کے امن کو خطرہ ہے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا استنبول میں کشمیر کے حوالے سے OIC اجلاس سے خطاب۔ وزیر اعظم اسحاق ڈار کا خطاب، کہا UN قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل چاہتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی ملاقات، پاک افغان تعلقات پر گفتگو۔ اسحاق ڈار نے افغان ہم منصب ملا امیر متقی سے کہا اپریل کے بعد دو طرفہ تعلقات تجارت میں بہتری آئی، سی پیک میں شمولیت کا خیر مقدم۔ DGISPR کی کراچی میں مختلف مذاہب اور سماجی حلقوں سے خصوصی ملاقات۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا پاک فوج جدید حکمت عملی کے ساتھ دشمن کو جواب دے رہی ہے، متحد رہیں گے تو کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ جہاد کا اعلان صرف ریاست کر سکتی ہے، کسی فرد یا گروہ کو یہ اختیار حاصل نہیں۔ غزہ میں خوراک کے لیے در بدر مارے پھرنے والے اسرائیلی فوج کا آسان ہدف، مزید 23 بھوکے فلسطینی شہید، 2 دنوں میں 202 شہادتیں۔ بھوکے پیاسے فلسطینی بچے مٹی کھانے پر مجبور۔ یورپی یونین کا کہنا ہے اسرائیل نے غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی۔ اسرائیلی اقدامات یورپی یونین سے معاہدے کے بنیادی اصولوں کے منافی قرار۔ ملک میں بارش کا موجودہ اسپیل کل تک جاری رہے گا۔ لاہور میں آج صبح بارش سے گرمی کی چھٹی۔ کراچی میں مطلع برآلود، 27 جون سے شہر قائد میں بارش متوقع۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ بارشوں سے 2 بچوں سمیت 6 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ PTMA کے مطابق بارش اور آندھی سے 7 گھروں کو نقصان پہنچا۔ جیکب آباد میں 47، دادو اور سبی میں پارہ 46 ڈگری ریکارڈ۔ کزدار میں دہشت گردوں کا حملہ، قبائلی رہنما میر عطاء الرحمان مینگل جاں بحق، بیٹے سمیت 4 افراد زخمی۔ عطاء الرحمان مینگل ساتھیوں کے ہمراہ آڑنجی جا رہے تھے۔ بنو میں اراضی کا تنازع، 5 افراد کو نگل گیا۔ 2 فریقین میں فائرنگ سے 3 افراد زخمی۔ کوہاٹ میں نوجوان کو ذبح کرنے والے 3 ملزمان گرفتار۔ مقتول وقار کاروبار کی غرض سے کوہاٹ آیا تھا۔ کراچی میں ٹریفک حادثات نہ رک سکے، آج بھی 2 افراد جاں بحق، خاتون سمیت 3 زخمی۔ پنگوریا گوٹھ میں گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جان سے گیا۔ رزاق آباد کے قریب موٹر سائیکل سوار جاں بحق، موڑی پور میں ٹرک کی ٹکر سے خاتون اور بچی سمیت 3 افراد زخمی۔ اور نیشنز ہاکی کپ میں دوسری پوزیشن لینے والی پاکستانی ٹیم لاہور پہنچ گئی۔ فیڈریشن کے عہدیداروں نے علامہ اقبال ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال کیا۔